بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے حوالے سے ایک اور پروگرام، اور آج جس موضوع پر بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے وہ موضوع ہے جنریشن زی۔ بہت پروپیگنڈا ہے، جو لوگ اس کے معنی بھی نہیں جانتے، جو اس کو سمجھتے بھی نہیں، ان کے لبوں پر بھی یہ الفاظ ہیں۔ یہ بھی اس زمانے کی ایک اختراع ہے، اور جب انسان کو کچھ کرنے کو خاص نہیں ہوتا تو اس طرح کی باتیں ڈھونڈی جاتی ہیں۔ اس وقت بھی جنریشن دی، اور اس سے پہلے پھر اور جنریشن کو ڈیوائڈ کر کے ایک خاکہ سا بنایا گیا ہے۔ بہرحال وہ اپنی جگہ، شاید دنیا بھر میں ایسا ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے اگر ہم ان جنریشنز کو آپس میں تقسیم کریں تو وہ کچھ اس طرح سے بنتی ہیں کہ ٹھیک ہے، موجودہ دور جنریشن زی کا ہے، لیکن پاکستان کے تناظر میں سن 71 تک جو نسل تھی، جو لوگ تھے، جو قوم تھی، اس کو ہم ایک نسل اور ایک جنریشن شمار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سن 72 سے حالات تبدیل ہوئے، پاکستان آدھا رہ گیا، اور پھر سن 88 تک پہلے ایک سول حکومت رہی جو تھی تو کہنے کو سول، اور اس کے بعد پھر ایک کھلا ایک فوجی حکومت ضیاء صاحب کی ہو گئی، جو سن 1988 تک چلی، اور اس کے بعد پھر تیسرا دور سن 1989 سے تقریباً 2008 تک کا ایک دور رہا۔ اس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں ایک جنریشن میں، اور پھر 2009 سے اب 2026 تک یہ بھی آپ ایک جنریشن، ایک نسل شمار کریں۔ پاکستان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہماری پہلی جنریشن یعنی پہلی پیڑھی وہ تھی جس کو ہم پاکستان بننے کے بعد سے سن 47 سے لے کر سن 1970 تک شمار کر سکتے ہیں، جب مشرقی پاکستان بھی ہمارا حصہ تھا، بنگالی بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اس نسل نے اگر دیکھا جائے تو ابتداً بہت قربانی ہی قربانی ابتدائی اخبار، جس طریقے سے پاکستان کی سیکریٹریٹ میں کام ہوتا تھا، جس کاغذ نہیں تھا، میزیں نہیں تھیں، حد یہ ہے کہ کاغذوں میں فائلوں میں لگانے کے لیے پنیں نہیں تھیں، اور کیکر کے ببول کے کانٹے جو ہیں وہ استعمال ہوتے تھے۔ بہرحال وہ قناعت کا دور تھا، اور حب الوطنی سے بھرپور نسل تھی یہ، اور اس نے پاکستان کی تشکیل و تعمیر میں بہت محنت۔ اس کے بھی بعد کے کچھ ادوار جب فوجی مداخلت پڑ گئی، جنرل ایوب خان جب وزیر دفاع اور کمانڈر ان چیف بن گئے، اس کے بعد سے بہت حالات میں تبدیلی آئی، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں روٹ پرمٹ، لوٹ کھسوٹ، رشوتیں، اس کا ایک بازار گرم ہوا۔ لیکن پھر بھی سن 70 تک کی جو نسل تھی، جو سیاستدان تھے، جو اساتذہ تھے، جو ڈاکٹر تھے، جو پروفیسر تھے، ان کا ایک رکھ رکھاؤ تھا، ان کا ایک معیار تھا، اور اتنی برائیاں معاشرے میں رواج نہیں پا سکی تھیں۔ کچھ قدیم روایات تھیں جن پر اس وقت بھی نئی نئی اختراعات اس وقت بھی ہو رہی تھیں، نئے نئے مسائل اس وقت بھی پیدا ہو رہے تھے، لیکن بہرحال اس جنریشن نے اپنے بہت سارے فرائض انجام دیے، کچھ کمیاں اور کوتاہیاں بھی رہ گئیں، اور اسی آخری دور میں پھر حالات خراب ہوئے، سیاست میں نفرتیں پیدا ہو گئیں، اور پھر مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا۔ دوسری پیڑھی اگر آپ شمار کریں تو پھر وہ ملک کے تقسیم ہونے کے بعد بھٹو صاحب کا دور، اور پھر ضیاء الحق کا دور۔ لیکن اس دور میں بھی آپ دیکھیں کہ ایٹم بم بنانے کی کوششیں کی گئیں، بہت ساری صنعتوں کو قومیایا گیا، اس خیال سے قومیایا گیا کہ ان کے قومیانے سے شاید مزدوروں کے حالات بہتر ہوں گے، پیداوار زیادہ ہوگی، ملک کی ترقی زیادہ تیزی سے ہو سکے گی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، الگ بحث کا موضوع ہے کہ یہ کامیابی ہمیں ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن بہرحال اسی دور میں ملک میں تعصبات نے جنم لیا، اور ایک قوم اور ایک ملک بننے کے بجائے ہم صوبوں کی سطح پر، نسلوں کی سطح پر، برادریوں کی سطح پر
سوچنے لگے۔ اسی دوران لوٹ مار اور مار دھاڑ بہت زیادہ بڑھی، اور افغانستان کا مسئلہ روس کے حملے کی وجہ سے پیش آیا، روس کے مداخلت کی وجہ سے پیش آیا، اور اسی وقت ایران اور میں ایک انقلاب آیا۔ اس کے نتیجے میں یہ بہت حالات پاکستان پر بھی بدلے، پاکستان میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آئیں۔ تو یہ اس طرح ہماری یہ دوسری یہ اس کے بعد جو تیسری پیڑھی 1989 سے 2008 تک ہم نے دیکھی، یہ بالکل سول حکومتوں کا دور تھا۔ کئی مرتبہ وزیر اعظم بے نظیر بنی، نواز شریف بنے، سیاستدانوں کو پورا موقع ملا، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا وہ پچھلے اعتبار سے بھی زیادہ گزرا تھا۔ پھر جنرل مشرف نے اچانک بغیر کسی جواز کے، قانونی جواز کے، اخلاقی جواز شاید ہو، اس ملک پر 1999 سے 2008 تک حکومت کی۔ ان کے زمانے میں کچھ اچھے کام ضرور ہوئے، لیکن بہرحال جو غیر قانونی طور پر جو اقتدار سنبھالے تو اس کی کچھ مجبوریاں، کمزوریاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے جو بلدیاتی نظام خاص طور پہ کراچی اور لاہور میں اور بڑے شہروں میں نافذ کرنا چاہا، وہ ایک اچھا، اور اس کے اچھے نتائج بھی سامنے آئے، لیکن بہرحال مجموعی طور پر اس سارے زمانے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ افغانستان میں صورتحال بدل گئی۔ جس امریکہ نے روس کے خلاف افغانیوں کی مدد کی تھی، اب وہ خود ان کا دشمن بن گیا، اور ان کی چونکہ اس کے نیت نیک نہیں تھی، لازماً نیت نیک نہ ہو تو پھر تو مقاصد بھی بدلتے رہتے ہیں اور دشمن اور دوست بھی بدلتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ تیسری نسل تھی، اور اب چوتھی نسل کا دور ہے جو 2009 سے آپ شمار کر سکتے ہیں۔ یہ نسل ایک عجیب نسل ہے۔ پہلے جس طرح سے جوانوں میں اور بچوں میں اپنے بزرگوں کا احترام ہوتا تھا، اس احترام میں اب بہت کمی آئی ہے۔ سڑکوں پر چلتے ہوئے، فٹ پاتھوں پر، بازاروں میں آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ بسوں میں پہلے یہ عالم تھا کہ بس میں کسی سفید داڑھی والے کو، کسی بوڑھے آدمی کو دیکھ کر بچے کیا جوان اٹھ جایا کرتے تھے، لیکن آج اس کا منظر آپ اگر دیکھیں تو بالکل مختلف ہے۔ موٹر سائیکل والا گزرتے ہوئے اگر ذرا سا اس کو راستہ کم ملا، یا اس کی اپنی غلطی سے وہ کسی چھوٹے موٹے گڑھے میں جا پڑا، تو وہ برابر والی گاڑی کو گالیاں دینا اس کا وتیرہ ہے۔ کوئی اس کو اس میں شرم ہے، بد تہذیبی۔ پھر ملکی سطح پر اور صوبائی سطح پر تعصبات کا بڑا ہونا، اور یہ ساری چیزیں، اس میں نو دولتیوں کا بہت ہاتھ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر دولت حرام طریقوں سے حاصل کی جائے گی تو لازماً حرام کا رقمہ جو ہے وہ اچھی خصلتیں پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ حلال سے زیادہ حرام کی طرف لوگ اس وقت بھاگ رہے ہیں۔ ایک ہی دن میں امیر بننا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جس طریقے سے رشوتیں دی جا رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، چوری اور ڈکیتیاں کی جا رہی ہیں، اس کے نتیجے میں لازماً اس نسل پر بھی اثر پڑنا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، اور سوشل میڈیا پر کچھ اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ، معلومات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ، بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جن سے ہمارے نوجوان لڑکے اور بچے، جن کو ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا ان کی زندگیوں کا، وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، وہ نابالغ بچے ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر جس طرح سے بالغ ہو رہے ہیں، اور لازماً جو چیز اپنے وقت سے پہلے آئے گی اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہماری چوتھی نسل ہے، جس کو ہم جنریشن وی کہتے ہیں۔ یہ نسل خود اپنے اعمال کی وجہ سے بھی، اور اپنے والدین کے افعال کی وجہ سے بھی جس طرح سے غلط راستوں پہ جا رہے ہیں۔ اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے بچے بھی ہیں، جن کے گھروں کے ماحول اچھے ہیں، ان کے بچے بھی اچھے ہیں،
لیکن مجموعی طور پر ایک ملک سے، معاشرے سے مایوسی کا دور ہے یہ، اور زیادہ تر بچے یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم یہ تعلیم حاصل کر لیں، وہ حاصل کر لیں اور ملک سے باہر چلے جائیں۔ اس ملک سے بے رغبتی کا یہ جو رجحان ہے اس چوتھی نسل میں ہماری، جس کو ہم جنریشن زی کہہ رہے ہیں، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ کسی بھی ملک کے اگر نوجوان، تعلیم یافتہ لوگ، ٹیلنٹڈ لوگ، باصلاحیت لوگ اگر اتنی بڑی تعداد میں ملک سے باہر چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ ایک بات اور ان کو یہ سوچنی چاہیے کہ جو کچھ حالات آج کل ہمارے پڑوس میں ایران میں ہو رہے ہیں، خلیج کے ملکوں میں ہو رہے ہیں، امریکہ نے جس طرح سے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو کیا یہ باہر جانا ہی ایک واحد حل ہے؟ کل کو خدا نخواستہ اگر وہاں اس طرح کے حالات طول پکڑ گئے اور مزید خراب ہو گئے تو کیا پھر انہیں اپنے وطن واپس نہیں آنا ہوگا؟ تو کیوں نہ یہیں بیٹھ کے وطن کی صورتحال بہتر بنائی جائے، اور صورتحال بہتر بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی آواز اٹھائیں۔ آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، بول سکتے ہیں تو بولیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں، بازار میں اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو وہاں کہیں، مسجد میں کچھ کہہ سکتے ہیں تو مسجد میں لوگوں کو بتائیں۔ اگر آپ چپ رہیں گے تو پھر نہ یہ حالات بدلیں گے اور نہ آپ کے اپنے حالات بدلیں گے، اور آپ وہ سب کچھ بھگتیں گے جو بہت سارے دوسرے ملکوں میں، بہت ساری دوسری قوموں نے بھگتی۔ انوشیت کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔